اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ والمحصنات نمبر 5۔ ہمارے 12 رکوع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے، 91 ہو گئی اس کی سورہ نساء کی آیتیں۔ اب آگے پڑھیں گے، سورہ نساء چل رہی ہے ہماری۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتله مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا۔ یہ اظہار کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد خاری تو جیسا پڑھا جاتا ہے ویسا، جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے۔ مؤمنن، اور یہ تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، یہ عرف اخفا میں سے ہے، اس کو غنہ اور اخفا کر کے پڑھیں گے۔ فتحریر بڑا وہ ہے، حرف حلقی ہے۔ فتحریر یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، تو اسی لیے کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور یہ میم ادغام ہے، واو بھی ادغام ہے، یہ میم بھی ادغام ہے، کیونکہ تنوین کے بعد یہ میم آ رہا ہے، میم پہ شد ہے تینوں، اور یہ واو، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے چلے، یہ اخفا ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہ اخفا میں سے۔ اخفا کے معنی ہوتے ہیں ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھنا غنہ کر کے، جیسے چاند، اونٹ، پنکھا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ جب یہ آیت پہ آتا ہے نا یہ حوالتا، تو اس کے دونوں نقطے ہیں، دونوں زبر، حرکات کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ سب ختم ہو جاتا ہے، ہا بھی ساکن بن جاتا ہے، جیسے نون حذف نہ ایسا پڑھیں گے۔ کچھ بچے سے پڑھتے ہیں نا مومنتی، مومنتن، سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو، لیکن یہ ہا بن گیا اور ہا بھی ساکن، ایسے نون حذف نہ مومنہ، ٹھیک ہے نا، یہی صحیح ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة۔ یہ وہی والا تھا، آ گیا۔ اور یہ وہی ہے ادغام میم، یہ بھی ادغام میم ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یا ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، یہ حرف لین جلدی پڑھتے ہیں، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے، تو میں بتا چکی ہوں آپ کو بار بار، یہ کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اقلاب کا قاعدہ ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد چھوٹا سا میم آتا ہے نا، اور پھر بعد آتا ہے تو یہ غنہ کے ساتھ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ فَمَلَّمْ، دیکھیں جب پہلے جزم ہوتا ہے پھر تشدید ہوتی ہے، تو جزم والے حروف کو ہجے میں لگاتے ہیں، رواں میں بالکل نہیں پڑھا جاتا۔ اس کا ہجے کیسے ہوتی ہے؟ فا وہ میم نون لام زبر مل، فملم، ٹھیک ہے نا، نون ہجے میں آیا ہے، رواں میں بالکل نہیں پڑھا جائے گا۔ اور دال میں قلقلہ، فملم یجد فصیام، حرف قلقلہ 5 ہیں، قاف، توئے، با، جیم، دال، اگر ان کے اوپر جزم ہوتا ہے ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کسی جزم والے حروف پہ قلقلہ نہیں ہوگا۔ شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، اللہ کا لام زبر کے ساتھ جب بھی ہوتا ہے یا پیش کے ساتھ پر ہوتا ہے، پر معنی منہ بھر کے موٹا کر کے پڑھنا، اور زیر کے ساتھ ہوتا ہے باریک ہوتا ہے، باقی سبھی لام باریک ہوتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، جب آیت میں 2 زبر والا حرف آتا ہے تو اس کا ایک زبر ختم ہو جاتا ہے اور الف مدہ بن جاتا ہے، اور یہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ وہی آ گیا، پہلے جزم میں پھر تشدید ہے، تو جزم والے حروف کو ہجے میں لگائیں گے، رواں میں نہیں پڑھیں گے۔ میم نون یا زبر مئی، ومن
یقتل قاف میں قلقلہ ہے مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. زوئے کو پور کر پڑھنا ہوتا ہے، عین حرف علقیہ عظیما. یا ایھا الذین آمنوا، یہ مد منفصل ہے اور یہ بھی تین الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ واو مدہ ہے، اس میں نون پہ پیش ہے تو یہ بھی الٹا پیش کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. اذا ضربتم با میں قلقلہ ہے فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست، سین جو ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. مؤمنہ تبتغون با میں بھی قلقلہ تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي، یہ واو جو ہے نا یہ پڑھنے میں بالکل بھی نہیں آئے گا، اور یہ بس جزم وہ ہے، یہ پیش الف پیش او پڑھیں گے بنا کھینچے، اور یہ یا بھی نہیں پڑھ جائے گا، الف لام بھی نہیں. لام سیدھا کہاں لگے گا؟ زواد میں، لام زواد ذلذ اولذ زراری، یہ راپور ہے، یہ باریک ہے. زراری والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کا نام زیر سے تو دیکھیں باریک پڑھیں گے، پور پڑھیں گے تو گناہگار ہوئیں گے. بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات، ٹھیک ہے نا. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اسی کو یاد کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اور لائک کریں، اور اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں، اور اپنے قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پڑھنے والا بنا دے اور اسے قبول فرمائیں. ہم سب کی پریشانی کو دور کریں، ہم سب کی جائز تمنا کو پورا کریں. آمین.